اور وہ کہتے ہیں کہ جو حناف جس طریقے سے پڑھتے ہیں کسی حدیث میں نہیں ہے، کیونکہ جس طرح سے حناف پڑھتے ہیں نا 3 رکعتیں، حدیثوں میں یہی ملے گا آپ کو بہت زیادہ. 1 رکعت والی حدیث صرف ایک ہے اور وہ بھی تعویل والی ہے. 3 رکعت میں تو بہت ساری حدیثیں ہیں، لیکن اہل حدیث کیا کرتے ہیں؟ فوراً حدیث پیش کرتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ وتر کو مغرب سے تشبیہ نہ دو. بتاؤ، حضرت عائشہ بھی بتا رہی ہیں، ام سلمہ بھی بتا رہی ہیں، نبی 3 رکعت وتر پڑھتے تھے. بہت ساری حدیثوں میں آ رہا 3 پڑھتے تھے. دوسری حدیث میں آ رہا ہے مغرب کے مشابہ نہ کرو. سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 1 رکعت پڑھو، اس کا مطلب ہے کمپلیٹلی مغرب جیسی نہیں ہونی چاہیے. تو ہم بھی کہتے ہیں کہ مغرب کی تیسری رکعت میں صرف فاتحہ پڑھی جاتی ہے، سورت نہیں ملائی جاتی، جبکہ وتر کی تیسری رکعت ایسے ہوگی جیسے مغرب کی پہلی رکعت. مغرب کی نماز میں دعائے قنوت نہیں ہوتی، وتر میں دعائے قنوت بھی ہوگی. جب وتر میں آپ نے دعائے قنوت بھی پڑھ لی، تیسری رکعت میں فاتحہ کے بعد سورت بھی ملا لی، تو حدیث پر عمل ہو گیا کہ نہیں ہو گیا کہ مغرب سے مشابہ نہ کرو. 1 رکعت وتر والی حدیث سے واضح مفہوم نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوتر بواحدۃ. یوتر بواحدۃ کا ایک مطلب یہ ہے کہ 1 رکعت وتر پڑھی. دوسرا مطلب حدیث ہی سے ثابت ہے کہ 1 رکعت کے ذریعے آپ نے ایون کو آڈ بنایا، جفت کو طاق بنایا، کیونکہ عربی میں وتر آڈ کو کہتے ہیں. 2 کے بعد 1 رکعت ملائی تاکہ وہ جفت کے بجائے طاق نماز بن جائے.